کہ بھئی قاضی الحاجات اللہ تعالیٰ ہے، ہم اس کی جناب میں تیری سفارش پیش کرتے ہیں، دعا کرتے ہو. کہنے لگا حضور دعا تو کر ہی دیں لیکن آپ مہربانی کریں نہ چلیں. آپ نے فرمایا کہ میں بادشاہ کے پاس نہیں چل کر جاتا. اچھا حضور پھر ایسا کریں. وہ پیچھے پڑ گئے، منتیں کرنے لگا. حضور رکا نکلے. اب یہ بزرگان دین شفیق بھی ہوتے ہیں، مشفق و مہربان بھی ہوتے ہیں. پھر آپ نے رکا لکھ دیا. رکا جو لکھا اس کو آپ اپنے دل پر لکھ لیں. یہ اسلامی نظریہ لکھ دیا. آپ نے رکے میں بادشاہ کو لکھا کہ میں نے اس شخص کی حاجت کو اللہ کے حضور پیش کر دیا ہے. میں نے اب اس کا مطلب پتہ چلا، اگر ہم کسی کے پاس چل کر جائیں تو دھیان اللہ کی طرف رکھیں. فرمایا کہ میں نے اس شخص کا مسئلہ، اس کی حاجت کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دیا ہے، پھر تیرے پاس بھیجا ہے. اگر تو اس کو کچھ دے گا تو حقیقت میں دینے والا اللہ ہے، وہ تجھ سے دلوا رہا ہے. دینے والا کون ہے؟ اللہ. وہ تجھ سے دلوا رہا ہے، اور چونکہ تیرے ہاتھ سے ملے گا اس لیے یہ شخص تیرا شکر گزار ہوگا. اور اگر تو کچھ نہ دے گا تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، اس لیے کہ روکنے والا بھی اللہ ہے، مانع اسی کا نام ہے. روکنے والا بھی اللہ ہے، اور ہم تجھے معذور سمجھیں گے کہ بادشاہ ہو کر بھی تجھے اس نے کچھ دینے نہیں دیا. نظر ادھر، سوچ ادھر، دھیان ادھر. یہی اسلامی نظریہ ذہن میں پختہ کر لو. 100 بندوں کے پاس جاؤ، دل میں نظریہ یہ ہو کہ اللہ چاہے گا تو یہ کام ہوگا، وہ اگر نہیں چاہے گا، یہ لاکھ چاہے، سارا جہان لاکھ چاہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. اور آخر میں صحابہ کرام کا عقیدہ سنا دیتا ہوں. تمام صحابہ کا متفق کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، ان کا یہ نظریہ ہے، سن لیجئے. یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہی اسلامی نظریہ ہے. ما شاء اللہ کانا، ما شاء اللہ کانا. جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے. کیا ہے صحابہ کا عقیدہ؟ جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے. ما شاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکن. اور جو اللہ نہ چاہے وہ ہرگز نہیں ہوتا. اس یقین کو پختہ کر لو اور انشاءاللہ 100 فساد زندگی کے ختم ہو. مثلا آپ نے کسی سے قرض مانگا، وہ نہیں دے رہا، اس کو کیا کہنا؟ جس نے پیدا کیا اس کے حضور جھکو، مولا تو اس کے دل میں ڈال، کوئی اور دروازہ میرے لیے کھول دے. کھولنا تو اس نے ہے، دل میں ارادہ تو اس نے ڈالنا ہے، توفیق اس نے دینی ہے. تو بندوں سے ضرور کام پڑتا ہے لیکن دل مولا کی طرف رہنا چاہیے، دل مولا کی طرف رہنا چاہیے. یہی مسلمانی اختیار کرو، یہی حقیقی اسلام ہے، یہی حقیقی بندگی ہے، یہی حقیقی مسلمانی ہے. آپ گھر میں 100 کام کریں. آج جو ہم غصے میں لڑتے جھگڑتے کیوں؟ کہ ہماری نظر اللہ سے جو ہٹی ہوئی ہے. ہم بندوں کا گریبان جو پکڑتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے توجہ ہٹی ہوئی ہے. ہاں اگر کوئی کہے کہ کوئی شرعی غلطی کر بیٹھے تو اب اس کو جو سزا دی جائے گی وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے دی جائے گی، تب بھی دھیان اللہ کی طرف. فلہذا اب اگر کوئی ہمیں کچھ نہ دے اس سے کیا ناراض ہو؟ اور رب سے تو ناراض ہو ہی نہیں سکتے. ہم تو ٹھہرے مملوک، ہم تو ٹھہرے بندے.
وہ مالک الملک احکم الحاکمین، وہ جس طرح چاہے ہمیں رکھے، جس حال میں چاہے رکھے، جس طرح چاہے رکھے۔ کون ہے جو اس کی سلطنت میں کہے تو نے یہ کام کیوں کیا، تو نے اسے یہ کیوں دیا، تو نے اسے یہ کیوں دیا؟ کون جرأت کر سکتا ہے؟ لہذا اس کے آگے سر نگو، وہ جس حال میں رکھے اسی میں خوش۔ اس نے بیمار رکھا، اس سے شفا مانگے، ڈاکٹر سے دوا مانگے، مگر ذہن میں یہی ہو دوا میں پیناڈول میں جو اثر ہے وہ میرا مولا ڈالے گا۔ پیناڈول خود کچھ نہیں، وہ تو ایک مٹی ہے، اس مٹی میں اثر جو ڈالے گا اللہ ڈالے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیمار ہوئے، عرض کی مولا پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تکلیف ہے۔ فرمایا فلاں بوٹی کے پاس جاؤ، توڑ کر کھا لو۔ کھائی، شفا مل گئی۔ دوسری بار درد ہوا، پھر جا کر توڑ کر کھائی، درد بڑھ گیا۔ عرض کی مولا دوا ایک ہے، تاثیر دو ہے۔ پہلے کھائی تھی، شفا مل گئی، اب کھائی ہے، وبا ملی ہے۔ اللہ نے فرمایا پہلے میں نے بھیجا تھا، اب تو اپنی مرضی سے گیا۔ تاثیر تو ہم ڈالتے ہیں، تاثیر میرے نام میں ہے، ہم جس میں چاہیں اثر ڈال دے۔ رب چاہے زہر تریاک بن جائے، رب چاہے تریاک زہر بن جائے، رب چاہے آگ پانی کا کام کرے، رب چاہے پانی آگ کا کام کرے۔ اللہ چاہے تو پھر چھری کو چلنے نہ دے۔ چھری تو چل رہی تھی حضرت اسماعیل کی گردن پر، مگر اس کی کاٹنے کی تاثیر کو اللہ نے ضبط فرما دیا۔ اللہ چاہے تو چھری چلے، اللہ چاہے تو چھری نہ چلے۔ آگ تو چل رہی تھی، ابراہیم آگ ہی میں تھا، مگر ان کے لیے آگ کی تاثیر کو ٹھنڈا کر دیا گیا۔ یہ تو میرے رب کی مرضی ہے، تو پھر اسی کی طرف دھیان رکھو، اسی کی طرف نظریہ رکھو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی بندگی کا کرینہ ہمیں اولیاء اللہ نے دیا ہے، یہی آج کا درس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی عقیدے کو اختیار کرنے، عمل کرنے، اسی پر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو دین کی فکر کرنے والا، دین پر عمل کرنے والا اور دین اسلام کی تبلیغ کرنے والا اپنا پسندیدہ بندہ بنائے۔ اے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ تعالی تبلیغ اسلامی جہاں ہماری عقائد کی اصلاح کر رہی ہے، اعمال کی اصلاح کر رہی ہے، سوچوں کی اصلاح کر رہی ہے، وہاں ہمارے دلوں کو بھی چمکا رہی ہے۔ الحمدللہ تبلیغ اسلامی کی جانب سے ہر سہمائی کے بعد ایک اسلامی تربیت جو ہے اس کا انعقاد کیا جاتا ہے 3 دن کے لیے۔ اب آپ یہاں 1-1.5 گھنٹہ بیٹھے تو آپ کو کتنا علم حاصل ہوا، کتنی اصلاح ہو گئی، اور جو 3 دن کے لیے اس ماحول میں بیٹھ جائے گا وہ اپنی جھولی کو کس طرح علم کی موتیوں سے بھرے گا، اس کی کتنی اصلاح ہوگی۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، یہ وقت جو ہے اس نے تو گزر ہی جانا ہے۔ جو آج یہاں نہیں آئے ان کا بھی وقت گزر رہا ہے، جو آ گئے ان کا بھی گزر رہا ہے، جو اسلامی تربیت میں آ جائیں گے ان کا بھی وقت گزرے گا، جو باہر کھیل کود میں لگے رہیں گے ان کا بھی گزرے گا، لیکن جو یہاں آ جائیں گے، اللہ اکبر، حدیث پاک میں فرمایا جو دین سیکھنے کے لیے گھر سے چلتا ہے وہ مجاہد کی طرح ہے۔ اس راستے میں چلتے ہوئے اس کے پاؤں پر اڑ کر جو خاک لگتی ہے اس کے بدن پر، جہاں جہاں لگے گی وہاں دوزخ کی آگ حرام قرار دے دی جاتی ہے۔ ایسے طالب علموں پر جو دین سیکھنے والے ہیں آسمان سے سکینہ نازل ہوتا ہے۔ ایسی برکتیں ہیں، میرے آقا نے فرمایا میرا دین سیکھو اگرچہ چین بھی جانا پڑے، چین بھی جانا پڑے۔ آپ کو تو ابھی چین نہیں بھیج رہے، آپ کے اپنے شہر میں اسی مرکز میں یہ 3 روزہ اسلامی تربیت منعقد ہو رہی ہے۔ آنے والا مہینہ نومبر کا 17-18 نومبر جمعہ عصر سے اتوار ظہر تک یہ اسلامی تربیت اسی مرکز میں اسی جگہ منعقد ہوگی۔ میں آپ کو دعوت پیش کر رہا ہوں اور التجا بھی کر رہا ہوں کہ آپ سب سے التجا ہے آپ ابھی سے نیت کر لیں،
جو نیکی کی نیت کرتا ہے نیکی کا میٹر شروع ہو جاتا ہے۔ آپ ابھی سے پختہ نیت کر لیں کہ ہم اس 3 روزہ تبلیغ اسلامی کی اسلامی تربیت میں ضرور شرکت کریں گے۔ اور ہاتھوں کو دراز کر کے کہیے انشاءاللہ۔ آپ نے بس جمعہ کو عصر میں یہاں آ جانا ہے، پھر لوٹ کر نہیں جانا، پھر اتوار کو ظہر کے بعد جانا ہے۔ آپ پوری اسلامی تربیت میں شرکت کریں گے، جزوی طور پر نہیں بلکہ پورے طور پر شرکت کرنی ہے۔ نہ جانے کون سی گھڑی ایسی آئے کہ دین تو سرکار کا سیکھ رہے ہیں نا جی، کہ پھر ان کی توجہ خاص پڑ جائے۔ دین تو انہی کا سیکھ رہے، انہی کے دین کے لیے انہی کی محبت میں جمع ہوں گے، تو اس لیے پوری اسلامی تربیت میں شرکت کرنی ہے۔ اور الحمدللہ تعالی سرکار کی محبت میں، سرکار کی دین کی محبت میں تبلیغ اسلامی کی جانب سے تبلیغی قافلے سفر کرتے رہتے ہیں۔